السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عمل صالح جو ہے، نیک عمل، اس کی مثال ایک پھل کی ہے، اور پھل درختوں پہ لگا کرتا ہے، اور درخت اس وقت پھلتے پھولتے ہیں جب ان کو خوراک دی جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے اعمال کا پھل اس وقت اگتا ہے جب وہ دو چیزوں کی آبیاری کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ علم۔ جو بندہ علم سیکھتا ہے، علم سیکھنے سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے پاس جتنی معلومات ہوتی ہیں اتنا ہی عمل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ نے علم لیتے ہیں تو جو آپ عمل کرتے ہیں اس عمل میں بھی جدت اور اس عمل کے اندر بھی بہتری علم کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں عمل جو ہے، علم یہ عقل کی خوراک ہے۔ انسانی عقل علم کے ساتھ بڑھتی ہے۔ علم چاہے دنیا کا لیں آپ تو آپ کی عقل اس طرف بڑھ جائے گی۔ آپ اگر علم دین کا لیں گے تو آپ کی عقل دین کے اندر بڑھ جائے گی، دین میں آپ سمجھدار ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دین کے اندر بیوقوف ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ علم عقل کی خوراک ہے، جس کا فائدہ آپ کی عقل بڑھے گی اور آپ کے علم کے اندر مضبوطی، عمل کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اور دوسری چیز ہے ذکر، ذکر الہی، یہ دل کی خوراک ہے۔ عقل اور دل، ان دو چیزوں کو جب خوراک ملتی ہے، عقل کی خوراک علم، دل کی خوراک ذکر، جب یہ دونوں خوراک لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ عمل ہوتا ہے۔ نیک اعمال ان دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ ذکر چاہے مطلق ہو، مطلق ذکر کا مطلب ہے کہ جس کے لیے شریعت نے کسی جگہ، کسی وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ اور ایک مقید ذکر یہ ہے کہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، مختلف جگہوں پہ داخل ہونے کے اذکار، وہاں سے نکل کے اذکار، یہ ذکر اتنی تعداد میں کرنا ہے، یہ ذکر اتنی تعداد میں، یہ سب مقید ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ثمرہ بنتی ہیں عمل کا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی علم لیتا ہے تو وہ ذکر کی طرف نہیں آتا، اور اگر کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے کافی ہے، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ صحیح عمل ان دو چیزوں کے بغیر ممکن ہی نہیں، علم اور ذکر، اس کے بغیر صحیح عمل نہیں مل سکتا انسان کو۔ میرے محترم بھائیو، انسان جس عمر کے حصے میں بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ ہمیشہ علم کی زیادتی کی دعا بھی کرنی چاہیے اور علم سیکھنے کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے۔ ہم علماء نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی عالم بھی ہو نا تو اس کو بھی علمی مجالس کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ علمی مجالس میں بیٹھنے کا فائدہ ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نئی چیز ملے، بعض دفعہ آپ کو نئی چیز نہیں ملتی، لیکن ایک تذکیر، یاد دہانی، نصیحت، جب آپ وہ بات سنتے ہیں
تو آپ کو ایک نصیحت ملتی ہے۔ یہ علم کی مجلس میں بیٹھنا یہ نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بہت زیادہ عبادات، بہت زیادہ ذکر اذکار اور بہت زیادہ مسجد میں بیٹھنا، اس سے یہ نیکیاں ہیں، لیکن اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ علم کی مجالس میں توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اور دیکھیں، اگر اللہ کرے آپ کو موقع مل جائے تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا مطالعہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا۔ تلبیس ابلیس ہر بندے کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اپنی عقل کے مطابق، اللہ نے بڑا ان کو فہم دیا تھا کہ انسان پر ابلیس کیسے حملہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے انسانی کیٹیگریاں بنائیں، ذکر اذکار کرنے والے نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کا ابلیسی طریقہ، علماء کو گمراہ کرنے کا ابلیسی طریقہ، قراء کو گمراہ کرنے کا ابلیسی طریقہ، تاجروں کو گمراہ کرنے کا ابلیسی طریقہ، عام دنیا داروں کو گمراہ کرنے کا ابلیس کا طریقہ۔ یعنی انہوں نے ایک دفعہ وہ کتاب انسان پڑھتا ہے، اس کا ذہن ضرور کھلتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے۔ اور ابلیس کرتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ سے جب وہ گناہ نہیں کروا سکتا نا، گناہ کروانے کی اس میں وہ آپ کے آگے ناکام ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے، پھر اس کی حد الوسع کوشش یہ ہوتی ہے اس کو بڑی عبادت سے چھوٹی عبادت کی طرف لے کر آؤں۔ چلو اگر یہ میرے کہے میں نہیں آتا تو جہاں تک اس کو میں بڑی خیر سے محروم کر سکتا ہوں میں اس کو کروں۔ تو سب سے زیادہ ابلیس کو جس چیز کی تکلیف ہوتی ہے وہ علم کی ہے، کیونکہ علماء سے اس کو جتنی تکلیف ہے اتنی اس کو عابد اور ذاکر سے نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس علم آ گیا، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور علم ہی سے عمل مضبوط ہوتا ہے، اور علم ہی سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اس لیے وہ علم سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نفلی عبادت کو ضرور وقت دیجئے، لیکن علم کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ علم کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنے پودے کو پانی دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پودے کو پانی نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کا پودا سوکھ جائے گا۔ آپ علم کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ قرآن مجید کی کلاس، یہ درس قرآن جس میں مختصر اس کی تفسیر بھی کی جاتی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے کے جو دیگر فضائل ہیں وہ تو الگ ہیں کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کی شخصیت میں علم سے نکھار آئے گا۔ اور اسی طرح یہ درس حدیث ہوتا ہے، یہ علم کی مجلس ہے، اس میں شوق سے بیٹھا کرے، اہتمام سے بیٹھا کرے۔ یہ پہلا عمل ہے جس سے ابلیس آپ کو ہر صورت میں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات، ذکر کے لیے وقت نکالنا۔ ذکر کے لیے وقت بھی نکالیے اور چلتے پھرتے ذکر بھی کیجیے۔ یہ پھر ایسی چیز ہے، علم آنے کے بعد اگر آپ نے ذکر کو بھی لازم کر لیا تو بس اس کا نتیجہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوگا کہ آپ ایسے ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ جن اعمال پر آپ پہلے متوجہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نیکیوں کا شوق پیدا کر دے گا کہ پہلے آپ کے دل میں اس نیکی کی اہمیت نہیں تھی۔ اصل میں ہوتا پتہ کیا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکیوں کی اہمیت ڈال دیتا ہے۔ زندگی میں پہلے وہ چیز اس کو اہم نہیں لگتی، لیکن ایک وقت آتا ہے اس کے نزدیک وہ عمل اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ وہ عمل چھوٹنے پر روتا ہے۔ یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے کسی بندے سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے دل میں نیک عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اہمیت کا ختم ہو جانا، وہ یہ نہیں کہتا یہ نیکی نہیں ہے، وہ کہتا یہ نیکی ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر وہ جذبہ نہیں آتا کہ اس کو نیکی کرنے پر ابھارے اور کھڑا کرے۔ یہ دو چیزیں اگر ہم لازم کریں گے، اپنے عقل کی خوراک اور اپنے دل کی خوراک، اس کا نتیجہ عمل صالح نکلے گا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بدن کے ہر عضو کی جسمانی غذا رکھی ہے، طبیب آپ کو کہتا ہے یہ آنکھوں کی غذا ہے، اس سے آنکھوں کو، نظر کو تقویت ملتی ہے،
اس سے انسانی دماغ کو تقویت ملتی ہے، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، اس سے انسان کی ٹانگوں کو تقویت ملتی ہے، اس سے ہاتھوں میں تقویت آتی ہے، ہوتی ہے نا خوراکیں، یہ اس چیز کی خوراک، یہ اس چیز کی خوراک، یہ اس چیز کی خوراک۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسانی بدن میں جتنے اعضاء رکھے ہیں ہر عضو کی بھی خوراک رکھی ہے، اور وہ روحانی خوراک ہے۔ تو عقل کی خوراک کیا ٹھہری؟ علم۔ اور دل کی خوراک کیا ٹھہری؟ اللہ کا ذکر۔ تو میرے بھائیو، ان دو چیزوں کو خوراک دیجئے، یہ آپ کو بڑا اچھا پھل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔